اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں یونان کے قریب 3 کشتیوں کو حادثہ پیش آیا ہے کہ جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے پانی کے اندر، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع پر بات کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ سبسکرائب کرنے پر آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن میرا بھلا ضرور ہو جائے گا، کیونکہ میں یہ پروگرام جو ہے یہ کسی بھی قسم کے معاوضے کے بغیر اپنے طور پر کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اس گزارش پر آپ جو ہے وہ خاص طور پر غور کریں گے۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 کشتیوں کو یونان کے سمندر کے اندر جو ہے وہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں، اصل میں ہمارے ملکوں میں ہوتا یہ ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ جب کوئی مصیبت سر پہ آ پڑتی ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اس کے انتظامات کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ڈیزاسٹر جو ہے وہ اس کے ادارے بنتے ہیں، پھر سارے معاملات اس کے بارے میں دیکھے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ یعنی جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ہمارے اداروں کو، اور ہمارے ادارے پھر اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ اور اسی طرح پھر ہماری حکومت بھی جو ہے اس کے اوپر بیان دینا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ان 3 حادثوں کے اوپر جو ہے محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، سب سے پہلے ان کا بیان آیا کہ جی ہم نے تحقیقات کریں گے۔ بے خاک تحقیقات کرو گے؟ اب وہ 4 بندے جو مر گئے ہیں وہاں پر، اس کے بعد جو ہے اس تحقیقات کا کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے اظہار افسوس کر دیا۔ بھائی وزیر اعظم اس سے پہلے کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ اس کی حکومت تھی۔ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عمر کے دور میں یہ تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر کیا ہمارے حکمرانوں کی گردنوں کے اوپر جو ہے ان لوگوں کا خون نہیں آئے گا کہ جو ملک کے معصوم بچے تھے اور وہ جو ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن وہ جو ہے دریائے فرات کے کنارے پیاسے کیا مرنا تھا، وہ پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے، اور یہاں پر کسی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے، کیونکہ جو ہمارے ملکوں کے حالات ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشین ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں، اس کے اندر جو جاب کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، وہاں پر تعلیمی اسناد لوگ لے کے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کا جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے، اور وہ اس طرح سے وہاں پر جو ہے اپنے مستقبل کو تاریک ہوتا دیکھ کر جو ہے وہ بہتر مستقبل کے خواب سجائے اپنی آنکھوں میں ملکوں سے نکلتے ہیں اور دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیگل طریقے سے آتے ہیں، یعنی ویزا اپلائی کرتے ہیں، ویزا لے کر جو ہے وہ جہاز کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، لیکن موسٹلی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس کے لیے ڈنکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ ڈنکی کیسے وجود میں آیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کیونکہ یہ کیا ہے، گدھے کو کہا جاتا ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً جو ہے زمینی راستے سے جو کیا جاتا ہے اس میں پیدل کیا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ گدھا جیسے چلتا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید اسی طرح سفر کرنے کے جو ہے وہ طریقے کو کہا گیا ہے کہ ڈنکی، تو پھر یہ ڈنکی لگائی جاتی ہے۔ اس ڈنکی کے جو ہے 2 قسمیں ہیں، ایک تو زمینی راستے سے ہوتی ہے، یعنی کہ کوئٹہ ہم پہلے اپنے بچوں کو لاتے ہیں، یعنی ایجنٹ مافیا جو ہے، اس کے بعد وہاں سے ان کو بارڈر پار کروایا جاتا ہے تافتان کا، اور اس کے بعد ایران میں داخل ہوا جاتا ہے۔ ایران سے پھر گاڑیوں پر ان کو جو ہے بٹھا کر ترکی کے بارڈر پر لایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ پیدل بارڈر جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے، اور اس دوران کئی نوجوان جو ہے وہ اپنی زندگیوں کی بازی ہار جاتے ہیں، کیونکہ کئی دن بھوکے فاقے اور کئی دن چل کر جو ہے وہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اور اس عرصے کے دوران ایجنٹ مافیا جو ہے، جو ذرا لڑکا پیدل چلے، ہلکا چلے، یا جو ہے بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے چل نہ سکتا ہو،
تو اس کو باقاعدہ زد و کوب کیا جاتا ہے، اور بعض مواقع کے اوپر جو ہے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ہے سینے کے اندر نہ کوئی دل ہوتا ہے، نہ کوئی رحم ہوتا ہے، نہ کسی کی جان کی کوئی فکر ہوتی ہے، لہذا وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ زمینی راستہ، پھر یونان پہنچ کر جو ہے ترکی پہنچ کر یونان کے لیے پھر جو ہے وہ ایک دریا بیچ میں آتا ہے، وہاں سے کشتی کے ذریعے سے جو ہے وہ پار کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ مافیا خود کشتیاں ڈبوتے ہیں، کیونکہ مجھے ایک جو ہے وہ ایجنٹ نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے 4-5 کشتیاں جب ہم نے لگانی ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک کشتی کو ڈبو دیتے ہیں، اور وہ اس لیے ڈبوتے ہیں کہ اس وقت پھر جو امدادی ٹیمیں ہوتی ہے یا وہاں کے ملکی ادارے جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے بچانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ہم دوسرے راستے سے پھر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں بارڈر سیکورٹی کو چکما دے کر۔ تو یہ جو ہے یہ ظالم لوگ خود بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک دوسرا راستہ، چونکہ اب زمینی راستہ مشکل ہو گیا ہے، کوئٹہ میں ہمارے جو ہے کئی بسوں کے اوپر حملے ہوئے اور اس میں نوجوانوں کو مار دیا گیا، اس کے بعد ایران کے بارڈر کے اندر بھی جو ہے یہی صورتحال ہے۔ تو زمینی راستے سے جب ہم بات ہونے لگی تو پھر ایجنٹ مافیا نے اس کا ایک اور سلوشن نکالا، اور وہ سلوشن یہ ہے کہ وہاں پر جو پاکستان میں دبئی کے ویزے لگوائے جاتے ہیں، اور دبئی کے ویزوں کے اوپر جو ہے ان نوجوانوں کو بٹھا کر دبئی لایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر لیبیا پہنچایا جاتا ہے، اور لیبیا پہنچانے کے بعد پھر وہاں سے جو ہے وہ سمندری راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور ایجنٹ مافیا نے یہ سمجھا کہ یہ محفوظ راستہ ہے۔ کہنے کو تو جو ہے پاکستانی ادارے اس کے اندر پوری طرح سے ملوث ہیں۔ ایف آئی اے کا ادارہ جیسے کہ یہ کشتی کا حادثہ ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12-12 14-14 سال کے نوجوان معصوم جو ہے بچے جنہوں نے اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنی تھی وہ بھی اس میں شامل تھے، وہ کیسے جہاز کے سفر کے لیے اکیلے چلے گئے؟ ظاہر بات ہے کہ جب تک پاکستان نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام، ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ کے ادارے جو ہے اس کے اندر ملوث نہیں ہے، انہوں نے دبئی کے لیے ان کو اڑان کیسے بھرنے دی؟ حکومت نے اگر کوئی اقدام کرنا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی اے کے خلاف کیا جائے، سول ایویشن اتھارٹی کے خلاف کیا جائے کہ وہ کس طرح سے یہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اور اگر یہ جو ہے موسٹلی لوگ گجرانوالہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں جو اس طرح سے سفر کرتے ہیں، ان میں گجرات کے لوگ ہیں، منڈی بہاؤالدین کے لوگ ہیں، گجرانوالہ کے لوگ ہیں، وزیر آباد کے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، سیالکوٹ کے لوگ ہیں، اور یہاں پر سب کو پتا ہے یہ ایجنٹ مافیا کے گڑھ ہیں، یہاں پر کون کون ایجنٹ مافیا ہے اور کون کون ایجنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن حکومت چونکہ خود نہیں کرنا چاہتی، حکومتی ادارے جو ہے ان کا وہ دوزخ جو ہے پیٹ کا وہ بھرتے ہیں یہ ایجنٹ، لہذا اس کے نتیجے میں وہ ان کو کچھ نہیں کہتے، اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ڈنکی لگانے کا اب نیا طریقہ جو ہے وہ تلاش کیا گیا تھا، اور اس طرح سے یہ جو ہے لوگ یہ پہلے یونان میں داخل ہوتے تھے، اب جو ہے لیبیا کے راستے سے یہ جو ہے یہ اٹلی جاتے ہیں یا یونان جاتے ہیں، اسپین بھی آتے ہیں، تو یہ کشتیاں جو ہے اس طرح ہوتی ہے۔ اور یہ کشتیاں کیسی ہوتی ہیں؟ کشتیاں لکڑی کی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، اور یہ ایجنٹ مافیا ہمیشہ فرض کریں کہ اگر ایک کشتی میں 20 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ 120 لوگ اس میں سوار ہو جائیں تاکہ ان کی جان چھوٹے، لوگ جائیں، اور پھر جو کیمپوں میں وہاں لوگ جس طرح سے رہتے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو ہے وہ بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی عمر کے جو نوجوان ان میں شامل ہیں یہ تو جنسی استحصال کا باقاعدہ نشانہ بنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو ایجنٹ مافیا کو کسی کی جان کی فکر نہیں ہے تو ان کو کسی کی عزت کی فکر بھی نہیں ہے، اور وہ جنسی تشدد کا ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے راستے سے جو ہے وہ لوگ یورپ کے اندر پہنچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ جا کر ان کی زندگی بدل جائے گی، لیکن یہاں پر جو ہے، اور ایف آئی اے کا جو موقف اس کے
मामले पर आया, मैं देख कर हैरान हो गया पाकिस्तानी अदारे का, कि उन्होंने कहा जी ताफ्तान बॉर्डर पर सख्ती बढ़ने से जो है केसेस कम हुए हैं। भाई केसेस कम नहीं हुए। ताफ्तान बॉर्डर पर अगर आपकी हलवा पूरी बंद हुई है तो आपने हवाई फजाई रास्ते से जो है उसको कायम कर लिया है। तो ये लोग इस तरह से जो है माओ बापों के बच्चों को जो है इस तरह से हलाक करने में शामिल है। यहाँ पर अब दो चीजें हैं कि ये जो मामला हुआ है कि जैसे आपको मालूम है कि कश्ती डूबी है और ये कश्ती का बहुत बड़ा हादसा हुआ है कि जिसमें अब जो है पाकिस्तानियों के बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अभी तक जो फिगर आया है इसमें जाँ बहक होने वालों का वो 40 के करीब है, लेकिन अब जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। तो लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन जब खत्म हो जाता है तो जिनके कोई जिंदा होने का इम्कान भी होता है उनको मुर्दा ही तस्वुर किया जाता है। तो लिहाजा ये जो अभी तक समुद्र से लाशें निकाली गई थी इसमें से 5 की कौमियत जो है वो पाकिस्तान से थी, यानी कि बाकी जो है वो इसका मतलब कि गर्क हो गए, जबकि टोटल तादाद के बारे में गुमान ये है कि वो 87 से ज्यादा लोग जो है उसमें सवार थे। और एक गांव गुजरात का हेला है कि जहां के 7 नौजवान इसमें शामिल थे और वो पूरे का पूरा गांव जो है उस दिन का वो मातम कदा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से माओ ने बापों ने बच्चों को भेजा था अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने घर की गुर्बत दूर करने के लिए, अपने घर के दलदर धोने के लिए, उन्हें क्या मालूम था कि वहां पर जाकर जो है मौत उनको गले लगा लेगी। तो नाज़रीन मोहतरम ये जान लीजिए कि ये हादसा होते रहेंगे जब तक कि हुकूमतें कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब नहीं करेंगी। और हुकूमत पाकिस्तान को इस ज़मन में खास किरदार अदा करना होगा। वो ऐसे नौजवानों को काम दे, वोकेशनल सेंटर बनाए जाए जहां पर इन बच्चों को जो है काम सिखाया जाए, उनको स्किल्ड बनाया जाए, उनको हुनर दिया जाए, ताकि वो अगर हुनर उनके पास हो तो वो अपने मुल्क में भी काम कर सके और अगर किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहां पर भी अपने स्किल की बुनियाद के ऊपर काम कर सके। इसी तरह से फिर उनको नौकरियों के मौके दिए जाए, ये नहीं कि आप उनको जो है उसे मुअत्तल समझ कर जो है फेंक दें और वो जिस तरह से चाहे जो मर्जी करें। यही वजह है कि क्राइम क्यों इस वक्त पाकिस्तान में ज्यादा है, उसकी मेजर वजह यही है कि नौजवान जो है वो बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से उन नौजवानों की कैफियत ये हुई है कि अब वो फिर जराइम के रास्ते पर चल निकले हैं। तो हुकूमत बहुत बड़ी इसकी जिम्मेदार है। अभी जो वज़रा की तनख्वाहों में इतने % इजाफा हो गया, जरा चश्मा तसव्वुर से देखिए कि कौन सा मेंबर कौमी असम्बली ऐसा है कि जो भूखा नंगा हो, जिसके घर में रोटी ना पकती हो, जिनके कुत्तों के खानों के लिए मनोगोश्त होता है, उनके जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। और पहली दफा नहीं बल्कि ये अक्सर होता है कि जब भी मेंबरान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का मामला आता है तो उस पर अपोजिशन और हुकूमती जमातें आपस में शेर व शकर होती हैं। वो वहां पर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है इस बिल को पास करवाती है, क्योंकि फायदा जो है उनको भी उसी तरह से है और ये फायदा जो है उठाने में सब बराबर होते हैं। और फिर दूसरा, बुरा मत मानिएगा, हमारे वालिदैन भी इसमें शामिल हैं कि क्यों बच्चों को वो पढ़ने नहीं देते, क्यों बच्चों को काम नहीं सिखाते। काम सिखाएं ताकि वो हुनरमंद हो सके। मोस्टली यूरोप में आने वाले 95% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको कोई काम नहीं आता है। वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि वहां पर तो नवाबों की जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, लिहाजा फिर यहाँ पर धक्के खाते हैं। लिहाजा वहां पर उनकी माँ बाप को चाहिए कि तालीम और उसकी स्किल जो है उसके ऊपर जो है बनाने में मदद करे। तो नाज़रीन मोहतरम, वालिदैन भी उतने ही कसूरवार है कि जितनी हुकूमतें हैं। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ और ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर रेमिटेंस की कोई पाबंदी लगानी है, बंद करना है, तो वो इस मसले पर होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये मौका इख्तियार करें। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारी तंजीमें और हमारी फेडरेशन जो है वो दर्शनी है। हुकूमती अदारे यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट भिजवाने की बजाय यहाँ पर दावतें उड़ाने में मसरूफ है। उनको जो है इन कामों से फुर्सत मिलेगी तो वो पाकिस्तानी नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में रिपोर्ट्स बनाकर भेजेंगे। उनको तो अपने खानों से, अपनी दावतों से, अपनी दोस्तियां निभाने से, अपनी दोस्तियां निभाने के चक्कर में लोगों को जो है वो ब्लैकमेल करने का मामला भी है। एक केस मेरे पास अभी कौंसल खाने के एक अहलकार का आया है कि जो यहाँ पर एक लड़के ने जो है यहाँ पर लेबर कोर्ट के अंदर जो है वो केस किया हुआ है और 5 साल पुराना केस है, लेकिन वो उनको धमकी आमेज मैसेज भेजकर ये पैगाम दे रहे हैं कि वो आए क्योंकि मैंने FIA को रिपोर्ट करनी है। भाई FIA का क्या ताल्लुक है स्पेन की लेबर कोर्ट से। लिहाजा ये इस तरह के मामला यहाँ करने से जो है सारा मामला बिगड़ रहा है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो हमारे यहाँ पर हुकूमती अदारे हैं ये रिपोर्ट्स बनाकर भेजे हुकूमत को और इसके बारे में जो है वो मामला तय किया जाए कि किस तरह से नौजवानों को जो है वो हमने हैंडल करना है, किस तरह से उनकी जो है जिंदगियों को महफूज बनाना है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है
کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔